بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1510 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38، 39، 40، 38، 39 and 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی بعرشها، لائے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت، قبل اس سے پہلے کہ ان یأتونی، کہ وہ میرے پاس آئیں، مسلمان ہو کر۔ قال عفریت، ایک جن نے کہا، من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، انا آتی کا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، بھی قبل، اس سے پہلے کہ ان تقوما، کہ آپ اٹھے، میں مقامک، اپنی اس جگہ سے، وہ انی، اور بلا شبہ میں، علیہ، اس پر، لقوی، البتہ نہایت طاقتور ہوں، امین، امانتدار۔ قال الذی، اس شخص نے کہا، عندہ، جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب کا علم، انا آتیک، میں آپ کے پاس لے آتا ہوں، بھی، وہ تخت، قبل، اس سے پہلے کہ ان یرتدا، کہ جھپکے، الیکا، آپ کی طرف، طرفک، آپ کی آنکھ، پلک جھپکنے تک، فلما، پھر جب، راہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا، تخت کو مستقرن رکھا ہوا ہے، عندہ، اپنے پاس، قال، تو کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں، ومن، اور جو کوئی شکر، شکر کرتا ہے، فإنما یشکر، تو بلا شبہ وہ شکر کرتا ہے، لنفسی، اپنی ہی ذات کے لیے، ومن، اور جو کوئی کفر، ناشکری کرتا ہے، فإن ربی، تو بلا شبہ میرا رب، غنی، بڑا بے پرواہ، غنی، کریم، نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، اور امانتدار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، میرا رب بے پرواہ، غنی اور کرم کرنے والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے درباریوں، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ دوسری بات، جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کیے دیتا ہوں۔ تیسری بات، میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں۔ چوتھی بات، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا
وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے لیتا ہوں۔ پانچویں بات جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ چھٹویں بات، جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے، کرم کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلے درس میں یہ حقیقت بتا دی گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو حکم دے دیا تھا کہ فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہاں سے وفد نکلا ملک شام سے، بلقیس اور بلقیس کا وفد پورا کا پورا نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو اس وقت میں جمع کیا اور جمع کر کے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتانا تھا کہ نبوت کا معجزہ کیا ہوتا ہے، اپنی نبوت کے لیے معجزے کی ایک دلیل بلقیس کو بتلانا تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جس تخت پر ملک شام میں ملک سبا حکومت کرتی ہے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے فاصلے کے باوجود آ جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئی اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کر ہمارے پاس آ جائے۔ تو ایک جن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی۔ تو جنات میں سے ایک جو جن تھا، دیو طاقتور بڑا قوی ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ تخت، آپ کے مجلس جو ہوتی ہے فیصلے وغیرہ کرنے کی، اس فیصلے کی جو مجلس ہوتی ہے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی دور سے وہ تخت میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں، قوت میں میرے پاس اتنی ہے کہ میں وہ تخت کو اٹھا کر یہاں تک لے آؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امانت دار بھی ہوں۔ تخت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا سا تخت تھا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا لدا ہوا بہت بڑا عالی شان تخت بلقیس کا تھا۔ اور اس نے جن نے کہا کہ میں طاقتور بھی اٹھا کے بھی لا سکتا ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی امانت دار بھی ہوں کہ اس کے ہیرے جواہرات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تمہارے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا آپ کے اے سلیمان اے بادشاہ سلامت، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اتنی دور سے لے کر آؤں گا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو منتقل کرنا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والے جانتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے تک لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اس نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ سوال یہ کہ وہ کون شخص تھا؟ روایتوں میں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ الامین تھے۔ بعد میں کہا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا جو آصف ابن برخیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس نے کہا جو اس میں اعظم جانتا تھا اور اس میں اعظم کی طاقت سے وہ یہ کام کر کے دکھانے والا تھا۔ چنانچہ وہ اس نے کہا بھی اور لایا بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو دیکھا کہ تخت رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے پاس وہ تخت رکھا ہوا ہے سامنے، بلقیس کا تخت، تو کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، میرے پروردگار نے مجھ کو طاقت دی ہے، کتنا بڑا احسان ہے میرے پروردگار کا، اس نے میری نبوت کے معجزہ کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ یہ میرے رب نے مجھ کو فضل جو دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی نعمتیں کسی انسان کو ملے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزاری کرے۔ اور علم من الکتاب کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ کتاب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس روحانی وہ قوت آتی ہے جس قوت کے مظاہرے آپ نے یہاں دیکھے کہ پلک جھپکنے تک اس نے لا کر وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر آگے کہا گیا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر کا جو ہے فائدہ اسی کو عطا کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ جو کوئی اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ضرور پائیں گے کہ آپ نے جب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کیا، اللہ اس نعمت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، جو کوئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شکر کا محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، اپنا ہاتھ اٹھانے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، آنکھ سے دیکھنے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، دماغ سے سمجھنے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، پیروں سے چلنے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، دل سے فیصلہ کرنے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، کانوں سے سننے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، ہر نفع میں حاصل کرنے میں اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، ہر ذلت سے بچنے میں ہم اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، ہر صحت اور تندرستی کے پیچھے ہم اپنے پروردگار کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے اور کریم ہے اپنے پروردگار اپنے بندوں پر کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔